حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان دونوں شہزادیوں کے نکاح اعلان نبوت سے قبل ہی اپنے چچا ابو لہب کے بیٹوں سے کیے تھے۔ عتبہ اور عتیبہ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے۔ چونکہ چچا زاد تھے حضور کے چچا کے وہ بیٹے تھے، تو حضور علیہ السلام نے اس رشتے کی بنیاد پر اپنی بیٹیوں کا نکاح اعلان نبوت سے قبل ان سے کیا تھا، عتبہ اور عتیبہ سے۔ پھر اعلان نبوت ہو گیا، ابو لہب نے انکار کیا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کو برا بھلا کہا۔ جتنے لوگ حضور کو مشقت اور تکلیف دینے والے تھے ان میں سرغنہ ابو لہب نظر آتا تھا، یہاں تک کہ جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی کے ٹیلے پر کھڑے ہو کر اپنے اعزا اقربا کو دعوت دین دی، تو اس کے جواب میں ابو لہب نے یہی کہا تھا، تب لک یا محمد، کہ معاذ اللہ کہ اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں معاذ اللہ۔ تو رب ذوالجلال کو یہ کلمات اتنے ناگوار گزرے کہ رب ذوالجلال نے پوری سورت اس کی مذمت میں نازل فرمائی، جس میں فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، تو میرے محبوب کو کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو رب ذوالجلال نے پھر قرآن میں جواب دیا، تو ایک ہاتھ کی بات کرتا ہے، تبت یدا ابی لہب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، و تب، اور تو تباہ و برباد ہو جائے۔ جب یہ پوری سورت نازل ہو گئی اور ہر ایک ابو لہب کو برا بھلا کہنے لگا کہ جناب قرآن کی آیات تیری مذمت میں اتر آئی ہیں، تو اس وقت پھر اس نے یہ ایک اور گھناؤنا اور انتہائی قبیح عمل کیا کہ اپنے بیٹوں سے عتبہ اور عتیبہ سے یہ کہا کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ رخصتی نہ ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا۔ تو اس وقت عتبہ اور عتیبہ دونوں نے سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم کو طلاقیں دی، لیکن دونوں کے طلاق دینے کے انداز جو ہے وہ مختلف تھے۔ عتبہ حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ میرے چچا ہیں، اور اگرچہ آپ کے دین کو میں نہیں مانتا، نہیں تسلیم کرتا، لیکن یہ خونی رشتہ ہے، اور میں اپنے باپ کی محبت میں اور ان کے کہنے کے احترام میں مجبور ہوں کہ میں آپ کی بیٹی کو طلاق دوں گا۔ لیکن جب عتیبہ آیا تو نہ صرف اس نے طلاق دی، بلکہ طلاق دینے کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کے سامنے نازیبہ کلمات بھی کہے، حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پر حرف اٹھائے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا۔ تو ایک تو بیٹی کے طلاق کا غم تھا، پھر اوپر سے اس عتیبہ کے حضور علیہ السلام کے ساتھ اس ناروا سلوک کا وہ غم تھا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عتیبہ کے خلاف یہ دعا فرمائی، اور دعا یہ تھی کہ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، باری تعالیٰ کہ اس نے تیرے محبوب کو تکلیف دی ہے، تیرے محبوب کو اذیت دی ہے، برے کلمے کہے ہیں، اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط فرما۔ یہاں شارحین نے ذکر کیا ہے کہ کلب کہتے تو کتے کو ہیں، مگر لفظ کلب ہر اس جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو چیر پھاڑ کرتا ہے۔ تو جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں یہ کلمات کہے، اور اس نے واپس جا کر ابو لہب سے یہ بات کی کہ یوں کہا ہے میرے بارے میں، تو ابو لہب نے کہا کہ میرے بھتیجے سے کہ منہ سے جو بھی نکلتا ہے سچ ہوتا ہے، عتیبہ تجھ کو میں اب یہ نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی بھی تو اکیلا مت پھرنا، کبھی بھی تو کسی جگہ پر اکیلے مت جانا، پورے انتظام کے ساتھ جانا، کوئی بھی موقع آ جائے گا اور محمد کی بات سچ ثابت ہو جائے گی، اور کوئی بھی خون خوار جانور آ کر تیری چیڑ پھاڑ کر دے گا۔ اس کے بعد سے وہ کبھی بھی گھر سے اکیلا نہ نکلا، یہاں تک کہ جب وہ مال تجارت کو لے کر تجارت کے غرض سے دیگر ممالک میں بھی جاتا تو بیان کیا گیا کہ وہ نہ صرف اپنے ساتھ بطور خاص محافظین کو لے کر جاتا، بلکہ اگر کہیں کسی مقام پر پڑاؤ ڈالنے کی حاجت اور ضرورت رات میں پیش آ بھی جاتی تو اس موقع پر بھی وہ ان تمام قافلے کے افراد کے درمیان میں سوتا،
کہیں رات کے کسی انجانے وقت میں کوئی جانور آ کر مجھے نقصان نہ پہنچا۔ اسی طرح کے ایک سفر میں وہ روانہ تھا، اور رات میں جب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا تو پورے اہتمام کے ساتھ وہ تمام لوگوں کے درمیان میں سویا کہ اگر کوئی جانور آئے گا بھی تو مجھ تک پہنچنے سے پہلے میرے محافظین جاگ جائیں گے، مجھے بچا لیں گے، لیکن خدا کی کرنی جب ہو تو پھر اس کے سامنے کوئی بھی اسباب اور کوئی بھی قسم کے جو پلاننگز ہیں وہ نہیں چلتی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جو بات نکل گئی اس نے تو سچ ہو کر ہی دکھانا ہے۔ تو اسی جنگل سے ایک شیر آیا ہے، اور تاریخ نگار یہ بیان کرتے ہیں کہ جتنے لوگ اس کے ارد گرد سو رہے تھے وہ شیر آ کر سب کے منہ کو سونگھتا تھا، اور سونگھ کر آگے بڑھ جاتا، پھر آگے بڑھ جاتا، یہاں تک کہ عتیبہ پر پہنچا اور اس کے منہ سے گستاخی رسول کی بو آ رہی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین اور بے ادبی کو اس انداز میں اس پر غضب کے اظہار کے ساتھ ظاہر فرمایا کہ پھر اس جانور نے عتیبہ کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا، اور دنیا والوں کو قیامت کے آنے تک کے لیے اس بات کا اعلان اور اس بات کا پیغام دے دیا کہ اگر تم دنیا میں مصطفیٰ کی گستاخی کر کے بچ بھی جاؤ گے لیکن کسی حال میں رب ذوالجلال کے غضب اور اس کے قہر سے نہیں بچ سکتے۔ تو عتیبہ کو جو نشان عبرت بنایا گیا، اس نشان عبرت بننے کا سبب یہ تھا کہ وہ بارگاہ مصطفیٰ کا گستاخ تھا اور بے ادب تھا۔ اسی وجہ سے ذکر کیا گیا کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ایک اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسرا بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کرنا۔